بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بحث کو مکمل کر چکے کہ ستاروں کے ساتھ انسانی زندگی کا کیا تعلق ہے، تو اب انہوں نے ایک نیا باب شروع کیا اور اس میں وہ روح سے متعلق بات کرتے ہیں کہ انسانی روح کیا چیز ہے۔ اور اس مقصد کے لیے کہ وہ روح کی حقیقت بیان کریں اور یہ بتائیں کہ روح کا تعلق انسان کے اعمال اور عالم بالا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہوں نے عنوان کے طور پہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نقل کی، اور وہ مشہور آیت ہے کہ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، اور ان سے یہ کہیے کہ روح اللہ کا امر ہے۔ وما اوتیتم، اور جو کچھ بھی من العلم الا قلیلا، یہ روح کا علم دیا گیا ہے تمہیں بہت تھوڑا ہے۔ اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین کا آپس میں جو مباحثہ ہوا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا کہ کسی یہودی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، اور کچھ دیر میں آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے اب اس کا جواب آیا ہے۔ تو آپ نے اس یہودی کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور یہود مکہ نے بعد میں اس آیت کے اس ٹکڑے پر اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اللہ نے ہمیں تورات دی، حکمت دی، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علم تھوڑا ملا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ انسانوں کو جتنا بھی علم مل جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی ہے۔ اور مفسرین نے استشہاد کیا، دلیل لی ایک دوسری آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس زمین کے سارے سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں، اور جتنے تمہارے درخت ہیں ان سے تم قلمیں بنا لو، اور اس قلم اور روشنائی سے تم اللہ کی تعریف کے جملے لکھنے شروع کر دو، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، تو یہ تمہاری قلمیں گھس جائیں گی اور روشنائی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال مدینہ منورہ کے یہودیوں نے نہیں پوچھا، بلکہ مکہ والے گئے اور مکہ والوں کو یہودیوں نے یہ سکھایا
کہ ان سے یہ بات پوچھنا کہ ذوالقرنین کون تھے ایک، اور اصحاب کہف کون تھے، اور روح کیا چیز ہے، اور اگر وہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دے تفصیل سے تو وہ نبی نہیں ہے، اور اگر کچھ کا سوال کا جواب دے دے اور کچھ کا نہ دے تو پھر وہ نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی یہ جانتے تھے کہ اللہ کا وہ معاملہ جو عالم امر کا ہے وہ عام مخلوق پر نہیں کھولا جاتا، اور یہودیوں نے جو 3 سوالات سکھائے تھے اس پہ پھر مفسرین نے اعتراض کیے ابن عاشور نے، اور ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہودیوں کی بجائے عیسائیوں نے قریش مکہ کو یہ سمجھایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نضر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں گئے تھے۔ کہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور یہ وہی بدبخت ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو پتھروں پر گھسیٹا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کو مسلسل کئی سال دیکھتے رہے، اور عقبہ بن ابی معیط کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے تعلقات تھے تجارت کے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عقبہ ہی سے خرید کر آزاد کیا تھا، اور عقبہ بن ابی معیط جب مارا گیا بدر میں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ یہ قیدی ہو کر آ گیا تھا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے یا ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اس کو بچانے کی بھی کچھ کوشش کی تھی، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اور عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی جو تھی اس کی شادی ہوئی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے، تو جب قیدی آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جو فیصلے کیے تو انہیں دیکھ کے ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن اتار دے، وَأَوْفِ بِنَذْرِ نَبِيِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو پورا کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مظالم کو دیکھ کر کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ اگر یہ قابو میں کسی وقت آ گیا تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے، تو آپ نے فرمایا اس کی گردن اتار دو، تو اس نے اتنا ظلم مچا رکھا تھا مکہ میں۔ اب جب تلوار سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلانے لگے تو اس نے چیخ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا من للصبیہ، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا فی النار، جہنم میں جاؤ۔ یعنی تمہیں اگر پتا ہوتا، احساس ہوتا کہ کبھی مظلوم لوگ بھی غالب آ سکتے ہیں تو آدمی پھر اتنا ہی ظلم کرے جتنا خود پر سہ سکے۔ کبھی بھی طاقت اور اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آدمی اس بات کو نہ بھولے کہ آج جس کو میں ناحق سزا دے رہا ہوں کل اس کے کٹہرے میں میں اگر کھڑا ہو گیا تو پھر کیا ہو۔ اور اللہ یہ کرتا ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور مظلوموں کو وہ غالب کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکومت دی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے چاہا کہ ہم زمین پر احسان فرمائیں ان لوگوں پر جو کمزور نہیں تھے مگر انہیں کمزور بنا دیا گیا تھا۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام رکھ کے اور ان کی طاقتوں کو تباہ کر کے ظلم کیا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ ہم ان کو اب حکمرانی دیں تو فرعون کو خدا نے ان کے سامنے رسوا کر دیا۔ تو عقبہ بن ابی معیط
آئے دن نئی سے نئی شرارتیں کرتا تھا۔ اب یہ اور نضر ابن حارث، اور یہ نضر ابن حارث وہ اور طرح شرارتی تھا۔ وہ چلا جاتا تھا سفر پہ، قریش سارے ہی جایا کرتے تھے، اور جب واپس آتا تھا تو مکہ مکرمہ میں لوگوں کو بٹھا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ کہانی سنو سفر کی میں نے کیا کیا، اور بہت دلچسپ کہانیاں بیان کرتا تھا، اور ٹھیک جب عروج پہ کہانی پہنچ جاتی تھی تو کہتا تھا باقی کل سناؤں گا۔ لوگ پاگل ہو جاتے تھے کہ بھی آگے کیا قصہ ہوا۔ وہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا تھا کہ اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے ہیں تمہیں وہ زیادہ اچھا ہے یہ میری کہانی زیادہ اچھی؟ جاہل لوگ، ایسا معاشرہ جن میں سے ہر فرد تو کوئی باہر کی دنیا دیکھ کے نہیں آیا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ پہاڑوں کے پیچھے کیا ہے اور انسانی آبادیوں میں کیا تنزل اور ترفع ہوتا ہے، وہ اسی میں مست رہتے تھے، کہانیاں سنتے رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ تم نے اس آدمی کے حال پر غور کیا ہے جو لوگوں کے لیے گمراہ کن واقعات خریدتا ہے، یعنی یہ کہ وہ سیکھ کے آتا ہے اور آ کر لوگوں کو اس اپنے زبان اور طلاقت اور بولنے کی قوت کی بنا پر حق سے محروم کرتا ہے، حق سے دور کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آج کل کا میڈیا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو اصل حقائق کو جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سچ سے دور رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ دونوں گئے، عقبہ بن ابی معیط بھی اور نضر ابن حارث بھی، اور انہوں نے جا کر یہودیوں سے پوچھا کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایسے ایسے ہے، تو تم بتاؤ۔ اب یہودیوں نے ان سے کہا کہ یہ 3 سوال کریں۔ ابن عاشور رحمت اللہ علیہ نے اس پہ پھر ایک اور اشکال نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ذوالقرنین کا کیوں پوچھتے؟ اس لیے کہ ذوالقرنین جو ہے یہ تو سیدنا مسیح علیہ السلام سے کچھ پہلے آیا ہے، یا ان کے دور میں آیا ہے، یا ان کے بعد آیا ہے، تو اس کا تعلق تو عیسائیوں سے بنتا تھا، اور اسی طرح اصحاب کہف تو یقینی طور پر عیسائیوں کے دور میں تھے، تو یہودیوں کو کیا پڑی تھی یہ پوچھنے کی؟ اس لیے یہ سوالات در حقیقت عیسائیوں نے کیے تھے۔ مفسرین نے اس پہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو 3 سوالات اس کے ضمن میں ذکر کیے گئے ہیں یہ تینوں سوالات الگ الگ تھے۔ 2 سوالات کسی اور نے پوچھے تھے اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق، اور تیسرا سوال یہ کہ روح کیا چیز ہے یہ الگ پوچھا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب مرحمت فرمایا تھا۔ یہ تو مفسرین کی بحث تھی کہ روح انسانی کیا ہے، یا یہ کہ انہوں نے پوچھا روح کیا ہے، تو پھر مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہتے ہیں کہ روح سے کیا مراد ہے، کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سرے سے انسانی روح کے متعلق پوچھا ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے پوچھا کہ آپ اگر خدا کے رسول ہیں تو آپ یہ بتائیں روح کیا چیز ہے، تو اس سے مراد ان کی جبریل امین۔ اور پھر مفسرین استشہاد کرتے ہیں قرآن پاک کی 30ویں پارے کی عمہ کی جو پہلی صورت ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن صفیں بند جائیں گی اور قطار در قطار کھڑے ہوں گے ہمارے فرشتے، اور یہ روح الامین۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے نزل بہ روح الامین، روح امین اسے لے کے آئے ہیں، ایسی روح ہے جو بڑی ہی امانت دار ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارسلنا، ہم نے نازل کیا اپنی روح کو، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہماری جو روح ہے، اب اللہ تعالیٰ کی روح کیا ہے؟ یہ جبریل امین، اس نے دم کیا، پھونک ماری ایک حضرت مریم پہ، اور حضرت مریم جو تھی وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت سے قبل کے مرحلے میں داخل ہو۔ اس لیے مفسرین کا پورا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے یہاں روح سے مراد انسانی روح نہیں ہے
بلکہ جبریل امین کی حقیقت انہوں نے دریافت کی، اور پھر اس کی تائید میں وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو یہ یہودیوں کے سوال نہیں ہو سکتے، یہ عیسائیوں کا سوال ہوگا، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ جن دو خداؤں کو مانتے تھے ان میں سے جبریل امین کو بھی وہ خدا مانتے تھے۔ اسی لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے دفع شبہ تشبیہ، بہت کمال کی چیز انہوں نے لکھی ہے۔ یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی کے آدمی تھے، اور کچھ ہی پہلے ان کا دور گزرا ہے ابن رجب حنبلی سے، پھر ابن کثیر آئے، پھر ابن تیمیہ آئے، پھر ابن قیم آئے، پھر ابن حجر آئے، پھر ابن حمام آئے، یہ حنفی شافعی ابن دقیق العید آئے، یہ سارے حنفی شافعی مالکی اور حنبلی ائمہ رحمہ اللہ سے عالم اسلام ان کی تعلیمات سے گونج رہا۔ صفی الدین ہندی ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے، یہ جب گئے ہیں شام میں تو یہ 4، 5، 6، 7، 8، 9 ہجری پوری دنیا پہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی مسلمانوں کے علم کی، اور یہ وہ دور تھا جب یورپ میں سیلاب آتا تھا، فرانس میں سیلاب آتا تھا، تو وہ بھیک مانگنے کے لیے خلافت کے دربار میں آتے تھے کہ اتنا سیلاب آ گیا ہے، پیسے دے دو، یہ پیسے دے دو، سیلاب آ گیا ہے، گھر اجڑ گئے ہیں، گھروں کے لیے پیسے دے دو۔ اس زمانے میں یہ وہ صدیاں تھیں۔ صفی الدین ہندی رحمت اللہ علیہ اتنے صاحب علم تھے کہ یہ شام گئے اور ان کی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا علم وہ تو سمندر تھا آدمی۔ ابن دقیق العید نے لکھا ہے کہ میں نے ابن تیمیہ کو دیکھا، اللہ نے علوم اس پر اس طرح کھول دیے تھے کہ حدیث، تفسیر، روات کا علم، تاریخ، لوگ کون تھے، قرآن پاک کی تفسیر، اصول فقہ، ہر علم اس کے سامنے گویا کھڑا ہے، جس علم کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے۔ ان کا اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا کہ اس کی نظیر پہلے زمانے کے لوگوں میں بھی نہیں ملتی۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میں علم بھی بہت تھا، اور جب علم بہت ہو گیا تو ان کا سطح سٹینڈرڈ ذہنی طور پہ بڑھ گیا، تو کوئی آدمی ان سے بات کرتا تھا جہالت کی، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو سوچتے کہ اس کا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سٹینڈرڈ کا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، انہیں غصہ آتا تھا کہ اتنی جہالت کی بات کرتے ہو، اور جب جواب دیتے تھے تو جس علم سے چاہتے تھے شروع کر دیتے تھے۔ صفی الدین ہندی سے انہوں نے بحث شروع کی، یہ ہندوستان کے عالم تھے، تو صفی الدین ہندی رحمت اللہ علیہ نے انہیں جواب میں کہا کہ ابن تیمیہ تم ایک جگہ پہ کیوں نہیں ٹکتے؟ چڑیا کی طرح کبھی ادھر پھدکتے ہو، کبھی ادھر پھدکتے ہو، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتے ہو، اس شاخ پہ بیٹھتے ہو، ایک جگہ ٹک کے بات کرو۔ یہ سارے اہل علم تھے اس زمانے، ان میں ابن جوزی جو ہیں، بڑا کمال اللہ نے اس شخص کو دیا تھا۔ ان کے واعظ کی مجلس میں بغداد میں 1 لاکھ آدمی آتا تھا، اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے توبہ کی ہے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انہی صدیوں کے بزرگ تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور ان کے آگے خلفاء جن میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا نام بھی شامل ہے، یہ سارے حضرات علم ہی علم تھا ہر جگہ۔ تو اس میں یہ جو ابن جوزی تھے حنبلی فقیہ تھے بہت بڑے، ان سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ان کے معاصرین ہی سمجھ لیجئے ابن زاغونی تھے اور ابو یعلا تھے۔ یہ ابو یعلا 2 ہیں، ایک ابو یعلا وہ ہیں جنہوں نے مسند لکھی ہے حدیث کی کتاب، بڑے ائمہ میں سے ہیں، حنفی، بہت بڑے حنفی رحمہ اللہ، اور ایک ابو یعلا حنبلی، تو ابن زاغونی اور ابو یعلا، اور ایک محمد ابن حسین یا اور کچھ نام ہے۔ بہرحال یہ 3 آدمی ایسے تھے حنبلیوں میں
جنہوں نے اللہ تعالی کی صفات پر جب بحث کی تو معاذ اللہ خدا کے لیے جسم ثابت کرنا شروع ہو. دفع شبہ تشبیہ جب انہوں نے لکھی ہے ابن جوزی نے، تو انہوں نے اسی لیے لکھی کہ اس کے بالکل آغاز میں کہتے ہیں کہ تم نے حنبلیوں کو اتنا بدنام کیا ہے، اتنا بدنام کیا ہے کہ اب دنیا میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حنبلی ہوں، ساتھ ہی دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ جب یہ حنبلی ہے تو مجسمی بھی ہوگا، خدا کے لیے جسم مانتا ہوگا، کیونکہ تم نے اللہ کے متعلق تمام وہ آیات اور احادیث جس سے شبہ پڑتا ہے کہ اللہ کا کوئی جسم ہے، اس کو اس کے ظاہر پہ رکھ کے خدا کے لیے جسم ماننا شروع کر دیا ہے. ایک یہ تمہارا گناہ ہے، اور دوسرے یہ جو تم نے یزید کی حمایت شروع کر دی ہے نا، یہ حنبلیوں تم نے اپنے منہ پہ ایسی کالک ملی ہے کہ سمندروں کا پانی بھی قیامت تک اسے نہیں دھو سکتا. یزید کی حمایت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ مسلک اختیار کرنا کہ گویا معاذ اللہ خدا ایک جسم ہے. اس کو لکھتے ہوئے وہ آگے لکھتے ہیں کہ جبریل امین کے بارے میں یہ جو تم اللہ کے لیے جسم کے قائل ہونا، یہ ایسے ہی ہے جیسے روح کے بارے میں کہ اللہ نے جبریل امین کو روح قرار دیا، اپنی روح قرار دیا، تو عیسائیوں نے اس روح کو قدرت مان کے پھر اپنا رب بنا لیا کہ اللہ کی روح ہے تو یہ تو خدا کی قدرت ہے، خدا کی روح ہے تو لہٰذا یہ بھی خدا ہے، تو وہ شرک میں پڑ گئے. اسی طرح تم یہ حرکتیں کر رہے ہو. تو اس آیت کریمہ میں کہ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ روح سے مراد انسانی روح نہیں ہے بلکہ وہ جبریل امین مراد ہیں. قرآن کئی جگہ انہیں روح کے نام سے یاد کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا وصف بھی بیان کرتا ہے کہ امین وہ امانت دار ہے، جو کچھ اس نے ہم سے لیا ٹھیک وہ چیز اسی طرح تمہارے پاس پہنچاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس روح سے مراد جبریل امین بھی نہیں بلکہ اللہ کا دین مراد ہے. یہ اس کے بارے میں سوال تھا لیکن بہت تھوڑے ہیں. تیسری رائے وہی کہ یہاں پر انسانی روح مراد ہے، اور انہوں نے سوال کیا کہ انسانی روح یہ کیا چیز ہے، اور آگے اللہ نے فرما دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر یہاں پہ حجت اللہ میں اس موقف کے قائل نہیں ہوئے کہ اس کا علم تھوڑا دیا گیا. وہ کہتے ہیں قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے جو اس وقت یہ سوال کر رہے تھے ان کو تھوڑا علم اللہ نے دیا تھا، ہمیں تھوڑا علم نہیں دیا. اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو اس سے مراد یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کو تھوڑا علم تھا. اس امت کو اللہ نے روح کے بارے میں تھوڑا علم نہیں دیا بلکہ روح کے بارے میں بہت علم اللہ نے عنایت فرمایا ہے. اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں آگے سے کہ روح اصل میں پیدا کس طرح ہوتی ہے، روح کا مقام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس روح کو رکھا کیا. درمیان میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہیے کہ روح اللہ کا امر ہے. ہمیشہ یہ بات خیال میں رہنی چاہیے کہ عالم خلق اور عالم امر الگ الگ ہے. اسی لیے قرآن نے 4 لفظ کہے ہیں لیکن کمال کی بات کہی ہے. اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو امر کی دنیا بھی اور خلق کی دنیا بھی دونوں کا مالک اللہ. خلق بھی اللہ کا ہے، امر بھی اللہ کا. اللہ نے ساری اپنی قدرت کو اس ایک جملے میں ارشاد فرما دیا کہ الا لہ الخلق والامر، لوگو خلق بھی میرا، امر بھی میرا. خلق کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی مخلوق ہے. انسان بنائے، جنات بنائے، چرند اور پرند بنائے، زمین و آسمان بنائے وغیرہ وغیرہ، ساری مخلوق اللہ کی عالم خلق. اور عالم امر جو ہے وہ الگ چیز ہے. عالم خلق میں اللہ نے فرمایا کہ ہو جاؤ، ہو گئی. اذا اراد شیئا یقول له، اذا اراد شیئا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ فرما لیں
تو اللہ اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کہنے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بولتا ہے اس سے، بس خدا کا ارادہ ہی کافی۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے ارادے کی وسعت کا کہ اس نے ارادہ فرما لیا کہ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے بن گئے۔ یہ اس کا ارادہ اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو کہتا ہے ہو جا، ہو گئی۔ عالم امر میں اور خلق میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم امر کو خاص اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ عالم خلق میں بھی اگرچہ اسی کا حکم ہوتا ہے، لیکن وہ عالم امر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی۔ مثلا عالم امر میں اللہ نے کس چیز کو کہا؟ یہ زمانہ عالم امر میں سے، ٹائم۔ فلاسفہ کو دیکھ لیں، ٹائم پہ انہوں نے کتنی تھیوریز لکھی ہیں، ٹائم پہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ وقت ہے کیا چیز، یہ وقت آتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے، اور یہ وقت جو ہے یہ دن اور رات، یہ تو سورج سے نیچے ہے نا، سورج سے اوپر کیا ہے؟ اگر آدمی کبھی سورج سے اوپر چلا جائے اور سال ایک گزر جائے تو اسے تو یاد ہی نہ رہے کہ دن کون سا اور رات کون سی، اور آدمی اس سورج کی حرکت سے باہر نکل جائے تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ جہان ہے کیا اور کیا نہیں۔ یہ زمانہ عالم امر میں سے، اس لیے اس زمانے کو سمجھنا بڑے بڑے فلاسفہ تھک گئے اور انہوں نے کہا نہیں پتا۔ ارسطو سے کسی نے پوچھا تھا کہ زمانہ کیا ہے، اس نے کہا بتا دوں گا۔ اس نے پھر پوچھا، پھر جب ارسطو نے سوچنا شروع کیا تو اس نے کہا یہ میری عقل کی حدود سے باہر کی چیز کہ زمانہ کیا، یہ دن اور رات۔ یہ تو ہم نے اس گز پہ گرا لگا دی نا کہ یہ دن اور رات ہیں، پھر اتنے دن کا ایک ہفتہ ہے، اتنے ہفتوں کا مہینہ اور اتنے مہینوں کا سال، یہ تو ہم نے کر لیا نا۔ وگرنہ ٹائم اٹسیلف کیا چیز ہے، زمانہ اپنی حقیقت میں کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فلاسفہ اس طرف چلے گئے کہ انہوں نے کہا مادے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کا جو وقت ہے اس کا نام زمانہ، چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے جو درمیان کا وقت ہے یہ زمانہ، لیکن بات کھلتی نہیں۔ اور اسی طرح عالم امر یہ روح ہے، اللہ نے اس لیے فرمایا کل روح من امر ربی، ان سے کہ یہ روح میرا امر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ انسانی جسم کی ایک ایک رگ کو الگ کر لیتے ہیں کہ کیا مرض ہے، کیا چیز ہے، ایک ایک سیل تک انہوں نے کھول کے رکھ دیے، لیکن ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس روح کو کوئی روکنے کا بندوبست ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں بھی عالم خلق کی بات کرو، دوائی لے لو، جو دوائی دارو ہے اس کو کرو، بس باقی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ نے کہا قل الروح من امر ربی، ان سے کہ یہ روح میرے رب کا امر ہے، اور امر کا علم تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا۔ اسی لیے یہ روح جب عالم امر ہے تو اس عالم امر کو سمجھنے کے لیے پھر صوفیہ کیا جانا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ علم روح کا اگر کہیں ہے تو فقہا اور محدثین سے بھی زیادہ صوفیہ کے پاس ہے۔ ان کی ریاضتیں، مجاہدے، اللہ کے ساتھ تعلق، وہ اس روح کے متعلق بات کرتے ہیں، اور پھر وہ روح کے تصرفات بیان کرتے ہیں، وہ روح کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ روح کیسے آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود نقشبندیہ سلسلے کے صوفی تھے بہت بڑے، اس لیے وہ روح کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو ادراک ہے، شعور ہے کہ روح کے تصرفات کیا ہوتے ہیں اور روحیں کیسے انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق۔ اسی لیے سورہ واقعہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم تمہاری میت کی روح نکال رہے ہوتے ہیں اور تم سب رشتہ دار، مطلب یہ کہ بیٹا، باپ، ماں، ایک دوسرے کے شوہر، بیوی، کتنی بھی محبت تعلق ہو، اللہ نے کہا تم سب موجود ہوتے ہو، اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی روح کو اب جسم سے نکال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جو گرد و پیش میت کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، نحن اقرب الیہ، ان سے زیادہ تو اس میت کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا فلولا،
بس کیوں نہیں ایسے ہو جاتا کہ تم اس روح کو روک لو اور اپنی میت کو مرنے نہ دو، تو ہم نے نکالنی ہے، ہم لے کے جا رہے ہیں، تم میں سے کوئی ہے جو اس روح کو روک سکے؟ یہ ایسا چیلنج کیا ہے کہ کوئی نہیں روک سکتا، جتنی بھی محبت ہو۔ بعض اوقات نفسیاتی طور پہ مرنے سے کسی کے اتنا اثر پڑتا ہے کہ انسان خود مر جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ شوہر کے مرنے سے بیوی مر گئی اور بیوی کے مرنے سے شوہر مر گیا، یا کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو روح کو نہیں روک سکتا۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہاری طاقت اور بس چلتا ہے تو اس روح کو روک لو، کیونکہ اب ہم اسے جدا کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو انسانی روح عالم امر میں سے، اور عالم امر میں صوفیہ کو بہت دخل ہے، اس لیے وہ ایسے ایسے واقعات، ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو ان کی محنت مجاہدے کے بعد ان پر منکشف ہوئی، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسانی روحوں کا ایک دوسرے سے ارتباط ہوتا ہے، روحیں اس عالم میں آتی ہیں، روحیں انسانی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں، روحیں خواب میں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر بہت زیادہ اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ ان سارے لوگوں کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات شریف پہ ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے حضرت کا جب انتقال ہو گیا، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، تو رمضان کے بعد جب عید آئی تو دہلی میں میں حضرت کی قبر پہ آیا، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی روح میرے سامنے جلوہ گر ہوئی، اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی تھے، ان کی نسبت حضرت کے پاس تھی، حضرت نے کمال کی مہربانی کی اور نسبت مجھے عنایت فرمائی۔ دوسری طرف فتاویٰ دیکھ لیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پوری شد و مت سے ٹھوک بجا کے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب شیاطین اور جنات ہوتے ہیں جو انہیں قبروں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور انہیں آ کر ایسے ہی صوفیوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جن چیزوں کو مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک موقف ہے، یہ بھی ایک موقف ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری روحانیت اس کا دار و مدار صدیق اکبر اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ پہ ہے، اور میری روح کو ان سے تعلق ہے، حتیٰ کہ مجھے اتنی محبت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، اور جب وہ قصیدہ پورا ہوا تو ان کی روح مبارکہ نے مجھ سے تعلق قائم کیا، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، تو مجھ سے فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت کچھ بیمار ہوں، تو حضرت فرمایا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو جب میں اس دنیا میں واپس آیا تو اس قصیدے کو سن کے مجھے پتا چلا کہ حضرت بہت خوش ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور میری بالکل تکلیف جاتی رہی۔ تو جب میں بیمار ہوتا ہوں کئی مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روح سے رابطہ قائم کرتا ہوں، مجھے اس کا نفع ہوتا ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہی چیزیں لکھتے ہیں، ہر آدمی اس کو لکھتا چلا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے لوگ گمراہی پر معاذ اللہ مشتمل ہو گئے، بلکہ ان لوگوں میں بہت زیادہ چیزیں تھیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رباب ایک خاتون تھی، اور اس لڑکی نے، یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ شوہر اور بیوی کو ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے وعدہ لے لیتا ہے یا وعدہ لے لیتی ہے کہ اگر مجھے تمہاری زندگی میں کچھ ہو گیا تو دوسری شادی نہیں کرو گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں میاں بیوی رکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ غسل دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو صاحبزادی صاحبہ، اس کی محدثین تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غسل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہلایا، بلکہ جس طرح کہتے ہیں کہ فوج نے حکومت سنبھال لی ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ شہر جو تھا اس میں امیر آ گیا، تو مجازی معنی ہے یعنی یہ کہ مدد کی، پانی دیا، کوئی اور چیزیں پکڑا دی، تو مطلب ہے ان لوگوں نے غسل دیا تھا، ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ شامل۔
لیکن جن محدثین نے اس تشریح کو قبول نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ عورت کی موت سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے۔ تو علی رضی اللہ عنہ جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا ابن مسعود کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بیٹی جنت میں بھی تمہاری بیوی ہوگی، تو وہ میری بیوی ہونے سے میری زوجیت سے نکلی کب ہیں؟ اس پہ فقہا، حنفی فقہا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اپنی خصوصیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ جب مکہ مکرمہ آئے ہیں حدیبیہ کے موقع پہ اور یا فتح مکہ کے موقع پہ، حدیبیہ کے موقع پہ، تو ان کے جو بھائی یہاں باقی تھے عقیل وغیرہ، اور جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے، انہوں نے کہا جی ایک اور شادی تمہیں کراتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مان گئے دوسری شادی کے لیے، اور رشتہ جو انہوں نے چنا وہ ابو جہل کی بیٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اور صاحبزادی صاحبہ نے کہا کہ دوسری شادی کر رہے ہیں میاں اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے، لوگ سارے جمع ہوئے۔ آپ نے کہا دیکھو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اسے حرام نہیں کہتا، دوسری شادی مرد کے لیے جائز ہے فرمایا، مطلب یہ تھا کہ میں اسے حرام نہیں کہتا، اور جو اللہ نے حرام کر دیا ہے میں اسے حلال نہیں کہتا۔ لیکن خدا کی قسم ایک ہی گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں زندگی نہیں گزار سکے، اور فرمایا اگر علی چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح کریں میری بیٹی کو طلاق دے دو، اور علی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جو چیز میری بیٹی کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے، جو چیز اسے تشویش میں ڈالتی ہے میری بیٹی فاطمہ کو، اس سے میں بھی پریشان ہوتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ معاملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ انہوں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پھر کوئی شادی نہیں۔ ایسے ہی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے ابو سلمہ، انہیں اتنی محبت تھی اپنی بیوی ام سلمہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گی، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرا شوہر اصرار کرتا رہا، مجھ سے بڑی محبت بھی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میں ہاں نہیں کر سکی، اور یہ اس دن مجھے پتا چلا جس دن میرا بیٹا اس نے آ کے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول تین باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا بچہ ہے اور یہ بیٹا کہیں تنگ نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے غیرت بہت زیادہ ہے، میں کسی دوسرے شوہر کو اپنے ساتھ نہیں گوارا کر سکتی، اتنی مجھے غیرت ہے، بس ایک شوہر تھا چلا گیا دنیا سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری اس غیرت کو کم کر دے۔ اور تیسرے ان کا اللہ کے رسول میں اب بہت عمر ہو گئی ہے، اس وقت ان کی عمر 27-28 سال ہو گئی تھی۔ تو فرمانے لگی کہ میں نے عرض کیا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب چھوڑ دیں اس چیز کو۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ شادی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ جب بیوہ ہو گئی ہیں کربلا میں، تو علی اصغر اور سکینہ رحمت اللہ علیہما یہ دونوں بچے، بہن اور بھائی، بیٹا اور بیٹی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے، یہ اس خاتون سے تھے۔ تو اسے بہت بڑے بڑے لوگوں نے پیغام بھجوایا۔ جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائی ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے رشتے کے پیغامات بھجوائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ کربلا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سب کو ایک جواب دیا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی تھی نا، میں ان کی بہو ہوں، اور ان کی بہو ہو جانے کے بعد کوئی دنیا میں ایسا سسرال نہیں جسے میں ترجیح دوں۔
میں چاہتی ہوں میرے سسر وہی رہیں، قیامت میں انہی کے ساتھ حشر اور نئی شادی۔ رباب ایک خاتون تھی، وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، باپ بھی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح کیا ہے اور آپ اس سے سن لیجئے یہ کیا کہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا رباب کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا پہلا جو شوہر تھا اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم کوئی بھی دوسرا نکاح نہیں کرے گا، تو میرا جی نہیں چاہا اور میرے والد نے حکم دیا تو مجھے ماننا تھا، میں لڑکی ہوں مان گئی، تو نکاح تو ہو گیا، رخصتی سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک دن رات کو سوئی تو میرے شوہر کی روح مجھے ملی اور اس نے آ کے اشعار پڑھے کہ اچھی محبت تم نے مجھ سے کی، اب دوسرے سے شادی کر رہی ہو، اور وہ جو وعدہ تھا کہ قیامت میں ملیں گے اور جنت میں اکٹھے رہیں گے وہ کیا ہوا؟ تو اس کا میری طبیعت پہ بہت اثر ہے، آپ اجازت دیں